اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاح اول هذه الامه بالزهد والیقین ویہلک آخرها بالبخل والعمل۔ امام احمد نے الزہد میں، اور اسی طرح سے امام الطبرانی نے الاوسط میں، اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور سیل جامع صغیر میں شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ 3000 یہ حدیث جو ہے حسن ہے، حدیث نمبر 3845۔ کیا حدیث ہے، اور بہت جامع حدیث ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ صحابہ کیوں کامیاب ہوئے، ہم کیوں ناکام ہیں؟ پہلے لوگ کیوں ساری امت کے لیے، بعد والوں کے لیے نمونہ بنے، اور بعد والے کیوں لوگوں کے دسترخوان پر سجے ہوئے ہیں کہ جو چاہے وہ کریں ان کے ساتھ میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاح اول هذه الامه بالزہد والیقین، اس امت کے پہلے طبقے کی بھلائی، کامیابی، اصلاح کس چیز میں تھی؟ بالزہد والیقین، زہد اور یقین کے نتیجے میں اس کو اپنا کر اس امت کا پہلا طبقہ کامیاب ہوا، بھلا بنا اور نکھرا، سدھرا، سنورا۔ اور وَيَهْلِكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْعَمَلِ، اور بعد والا جو طبقہ ہے اس امت کا، یہ ہلاک ہوگا بالبخل والعمل، کنجوسی اور لمبی لمبی امیدیں باندھنے کے نتیجے میں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اس میں دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ دوسری چیز پہلی چیز کا سبب ہے، دوسری چیز سے پہلی چیز پیدا ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں دیکھیے، امت کا پہلا طبقہ کامیاب ہوا کس چیز سے؟ ان کے دو وصف یہاں پر بیان ہوئے، یہاں پر ان کے دو وصف بیان ہوئے ہیں، زہد اور یقین۔ قلب کی سطح پر یقین جب واقعی آ جائے کہ اللہ عطا کرنے والا ہے، آخرت اصل ہے، آخرت میں اس سے بہتر ہے، تو یہاں کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک کسان بھی جو ہوتا ہے، جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ پیداوار اچھی آ سکتی ہے، تو وہ اپنی مٹھی بھر یا اپنے پاس جو بھی برتن میں ہے وہ اناج زمین میں ڈالنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کب؟ جب آگے زیادہ پانے کا یقین ہو۔ تو کھونے کے لیے انسان کب تیار ہوتا ہے؟ جب بہتر پانے کا یقین ہو۔ تو دنیا میں تقلل، زہد اور بے رغبتی انسان کے دل میں کب آتی ہے؟ جب اس دل کے اندر اللہ سے پانے کا یقین، دنیا کی فنا ہونے کا یقین، آخرت کی بقا اور ابدیت کا یقین جب دل میں آتا ہے، تو پھر زہد بھی زندگی میں آتا ہے۔ پھر آدمی دنیا والا نہیں بنتا۔ دنیا کی زینت، یہاں کی چیزیں، یہاں کی رونق، یہاں کی نعمتیں، یہاں کے عہدے، مال، دولت، شہرت اور اس طرح کی جتنی بھی رنگینیاں ہیں، یہاں کی لذتیں جتنی بھی ہیں، ان لذتوں سے دل کو کاٹنا آسان ہوتا ہے جب اس کاٹنے کے نتیجے میں، اس کو چھوڑنے کے نتیجے میں، اس قلت کے نتیجے میں آخرت کی ابدی اور بہتر نعمتوں کا آدمی کو یقین ہو۔ لیکن اگر آخرت کا یقین نہ ہو تو پھر بھائی کس نے دیکھا مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ دنیا ہی دنیا ہے۔ تو آدمی کی زندگی میں پھر زہد کی بجائے انسان کی زندگی میں شہوت رانی پیدا ہوتی ہے، شہوات کے پیچھے آدمی دوڑتا ہے، ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہوئی پہلی بات۔ تو زندگی میں جب یقین آتا ہے تو زہد آتا ہے۔ معلوم کہ زہد یقین کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کہا کہ وَيَهْلِكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْعَمَلِ، اور اس امت کا بعد کا طبقہ ہلاک ہوگا کس چیز سے؟ کہا بالبخل والعمل، کنجوسی اور لمبی لمبی امیدوں سے۔ ارے ابھی بہت زندگی باقی ہے، بڑھاپا آئے گا، ریٹائرمنٹ ہے، اس کے بعد پوتے نواسوں کو گود میں لے کے کھیلنا ہے۔ موت کا اتنا یقین نہیں جتنا جینے کا یقین ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب لمبی امیدیں ہوتی ہیں تو زندگی کے اندر بخل آتا ہے۔ بھائی جب اتنا جینا ہے تو پھر مال چھوڑیں کیوں؟ بچا کے رکھو، سنبھال کے رکھو، بارش کے دن کے لیے، بڑھاپے کی لاٹھی بنا کے رکھو اس کو، کام آئے گا، فیوچر میں کام آئے گا۔ روک کے سنبھال کے رکھتا ہے آدمی، پھر وہاں بھی خرچ نہیں کرتا جہاں خرچ کرنا فرض ہے، ان راستوں سے بھی روکتا ہے جن راستوں میں اس کو خرچ کرنا ضروری ہے، پھر زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، پھر حقدار کو حق بھی نہیں دیتا۔ تو یہ جو حالت زندگی میں ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ جب آدمی کی تمنائیں
اور اس کی امیدیں طویل ہو جاتی ہیں. عمل، زیادہ جینے کی چاہت اور زیادہ جینے آگے تک آدمی جب دیکھتا ہے تو یہ جو عمل زندگی میں آتی ہے تو پھر انسان کی زندگی میں بخل بھی آتا ہے. تو معلوم ہوا کہ بخل نتیجہ ہے بے یقینی کا. بخل نتیجہ ہے انسان کی آخرت سے اعراض کا، دنیا سے دل لگانے کا، اور زندگی موت کو بھول جانے کا، اور زندگی ہی زندگی سوچنے کا، اور اپنے لیے یقین کر لینے کا کہ میں بہت جینے والا ہوں. تو یہ جو تمنا ہے، یہ جو امیدیں، یہ جو انسان کا آخرت کو بھلانا ہے، اس کے نتیجے میں بخل پیدا ہوتا ہے. اور بخل ایک اعتبار سے اللہ رب العالمین سے اعراض کا بھی نتیجہ ہے. یہ اس بات کو بھلانے کا نتیجہ ہے کہ اللہ دیتا ہے، میں دوں گا تو معلوم نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، میرا کیا ہوگا. جب یہ یقین ہو کہ اگر میں اللہ کے لیے دیتا ہوں تو اللہ مجھ کو دے گا، اللہ کے پاس کم نہیں، اللہ کے پاس ختم تو بالکل بھی نہیں، کمی نہیں تو ختم کہاں سے ہوگا. تو میں اگر اللہ کے لیے دیتا ہوں خیر میں، اللہ مجھ کو دے گا، تو اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں. جب یہ دل میں یقین آ جاتا ہے تو پھر بخل کہاں سے آئے گا اس کے دل میں. بخل اس بے یقینی کا یا یقین کی کمزوری کا نتیجہ ہے جو اللہ کے باب میں بھی ہوتا ہے. لہٰذا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس امت کے پہلے طبقے کی نجات و صلاح اور کامیابی، اور یعنی اس کا نکھار اور اس کی اونچائی اور رفعت کس چیز میں تھی؟ ان دو صفات کی وجہ سے. ان کے دلوں میں یقین تھا اور ان کی زندگیوں میں زہد تھا. یہ جو چیزیں اگر آ جائیں انسان کی زندگی میں، وہ اس قوم کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے. آپ غور کریں، جس کی زندگی میں یقین ہو، حق کا یقین، دین کا یقین، آخرت کا یقین، اللہ کے دیکھنے کا یقین، شریعت کے انسان کے لیے نجات ہونے کا یقین، اسی راستے کے صراط مستقیم کے نجات والا راستہ ہونے کا یقین، حق پر کامیابی کا یقین. تو اگر یہ یقین زندگی میں آ جائے اور اس کے ساتھ اس کی زندگی میں لذتوں کی چاہت نہ ہو، وہ تھوڑے میں کام چلا لیتا ہو، بتائیے خریدنا کتنا مشکل ہے. اس کو ڈرا دھمکا کے خرید سکتے ہیں کیونکہ اس کو اللہ کا یقین ہے، آخرت کا یقین ہے. نہ اس کو لالچ دے کر خرید سکتے ہیں کیونکہ اس کو چاہیے ہی نہیں، اس کی زندگی میں زہد ہے تو وہ کیا کرے گا لے کر. تو ایسی قوم کو خریدنا بہت مشکل ہے جس قوم کے اندر یقین اور زہد ہو. صحابہ اتنے اعلیٰ تھے، اس حدیث میں بتا دیا گیا کہ ان کے کمال کا سبب کیا تھا. ان کے دلوں میں یقین پہاڑوں کی طرح تھا اور وہ لذتوں کے چاہنے والے نہیں تھے، تھوڑے میں کام چلا لیتے تھے. بعد کے دور میں جب فتوحات کا دروازہ کھلا اور دنیا میں آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں لذتوں کے دروازے کھلے کہ آپ موبائل فون سے جو چاہے منگا سکتے ہیں، اپنے گھر تک آ کے آپ کو مل جائے گا، آپ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں. لذتوں کے جو دروازے کھلے ہیں، ان کے نتیجے میں انسان کمزور ہو گیا، پھر کسی کو بھی خریدنا آسان ہو گیا ہے کیونکہ وہ عادی ہو چکا ہے، وہ غلام پہلے سے ہے، وہ لذتوں کا غلام بن چکا ہے، وہ لذتوں کا غلام بن چکا ہے. بس لذت دو، اس کو خرید لو. جس کا وہ غلام ہے اپنے پاس سے اس کو بتاؤ کہ میرے پاس وہ ہے جو تمہارا مالک ہے، تمہاری لذتیں وہ ہمارے پاس ہے، تم ہمارے بن جاؤ، یہ تمہارا بن جائے گا. آدمی اس کے لیے بکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. رشوت، جھوٹ، نہ جانے کیا کیا جتنی بھی چیزیں ہیں، ایڈجسٹمنٹس، کمپرومائزز، سب کچھ آدمی کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لذتوں کا عادی ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ بہت اہم حدیث ہے، یہ بہت اہم حدیث ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اوصاف عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو عطا فرمائے تھے.